أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری سنا دو ان کو جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے. ان کو ایسے باغ ملیں گے کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، جس بار بھی کھانے کو انہیں وہاں میوہ ملے گا کہیں گے یہ وہی ہے جو ملا تھا ہم کو پہلے بھی، اور ان کے پاس آوے گا طرح طرح کا ملتا جلتا، اور ان کو وہاں عورتیں پاک صاف ملیں گی، اور ان کو وہاں ہمیشہ ہمیش رہنے کو ملے گا. بے شک حق بات سمجھانے کے لیے اللہ کو کسی مثال کے بیان کرنے میں شرم کا کوئی سوال نہیں، چاہے کسی مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی حقیر کسی اور چیز کی. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں تو وہ ان مثالوں سے جان لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ بدعت کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کا کیا ارادہ ہے. اس طرح اللہ کی ایک ہی بات سے بہت سے بہک جاتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور بہکتے صرف وہی لوگ ہیں جو بے حکم ہیں. بے حکم لوگ وہ ہیں جو اللہ سے اقرار کے بعد اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جو چیز جوڑے رکھنے کا حکم فرمایا اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلی آیات جو تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا تھا جو نافرمان تھے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، اور وہ جہنم کے مزے چکھیں گے، اور ان کو عذاب عظیم ہوگا، بڑا بڑا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑے بڑے جرم کیے تھے. منافقت بہت بڑا جرم ہے، وہ اختیار کیا تھا انہوں نے، اور اللہ اور اس کے بندوں کو اور اللہ کے نبی کو
دھوکہ دینے کے ارادے سے یہ کام کرتے تھے۔ کہا گیا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر صرف اپنے آپ کو، وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دھوکہ دیں گے، اہل ایمان کو کیا وہ دھوکہ دیں گے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دے کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو بیوقوف بنا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وہ اللہ کا کیا مذاق اڑائیں گے، اہل ایمان کا کیا مذاق اڑائیں گے؟ جب ادھر رہتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، اور جب اپنے ٹولے میں آتے تو یہ کہنے لگتے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ ان کی چالیں انہی پر پلٹ جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا تھا وحی کے ذریعے سے کہ یہ منافق ہے، اس سے چوکنا رہیے گا، یہ چالاکی سے کام لیں گے، آپ کو بیوقوف بنائیں گے، آپ کے خلاف کارروائیاں کریں گے، آپ کے خلاف ریشہ دوانیاں پھیلائیں گے، کریں گے، آپ کے خلاف چالیں چلیں گے، اور آپ کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا ہو جاتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے تو بالکل ڈائریکٹ ہے، وہی فوراً آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر بتلا دیتے تھے۔ چنانچہ جب کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا جائے اور گھیر کر آج رات حملہ آور ہو جایا جائے، چنانچہ قوم کے ہر قبیلے کے بہت طاقتور نوجوان باہمت نوجوانوں کو جمع کیا گیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں تیز اور دھاردار تلوار دی گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بارگی حملہ کر دیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچیں گے بھی نہیں، اور پھر مسلمان تمام قبائل سے بدلہ لینے پر قدرت بھی نہیں رکھیں گے، قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے ہر قبیلے کو، ہر محلے کے لوگوں کو، ہر آبادی کے تمام افراد میں سے جو خاندان تھے، جو قبیلے تھے، ان میں سے ایک ایک فرد کو جمع کیا تھا، سازش رچی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ کہلوا دیا کہ آپ جا کے ان سے کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لا تبت هذه الليلة على فراشك التي كنت تنام، اے نبی آپ آج کی رات اس بستر پر نہ آرام فرمائیے گا، نہ سوئیے گا جس پر آپ روزانہ آرام کرتے تھے۔ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہوتا ہے، وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کے فیصلے تو ریت کے اوپر جیسے لکیر کھینچنا، کتنی کمزور چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوا بہتی ہے تو وہ لکیریں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ یہ سارے فیصلے بنے بنائے، تلواریں، نوجوان سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ہوتا تھا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب کوئی چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کی درکار نہیں ہے، افراد درکار نہیں ہیں۔ وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے کہتے ہیں کہ ان
اہل ایمان کو جو ایمان لا چکے ہیں اور اسی کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، باغات ملیں گے، جنت جس کو کہتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے بھی ہوں اور نیک عمل والے بھی ہوں۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رٹتے رہیں اور عملی طور پر ہم کچھ نہ کریں، عمل سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کریں، تو یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل بھی کریں، ایمان بھی لائیں، اور اعضاء اور جوارح سے اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا اظہار بھی کریں۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہے، حج کریں، روزہ فرض ہے، روزہ رکھیں۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں اپنے اسلام کے اظہار کے لیے۔ اور بہت سی چیزیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب پر عمل کریں۔ موقع سے جس چیز کا موقع آ جائے اس کو کر گزریے۔ والدین کی خدمت کا مسئلہ ہے، آپ والدین کے لیے خدمت گزار بیٹے بن جائیے۔ بیویاں ہیں، ان کے لیے اچھے شوہر بن جائیے۔ بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، ان کے لیے ذمہ دار باپ بن جائیے۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کیجیے۔ پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بن جائیے۔ ہر موقع پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا اور یہ بتلانا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، مضرت کا سبب نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے، بلکہ ایک مسلمان جو کامل مومن ہو، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ اور ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہنے مطلب یہ نہیں کہ چپ رہے، یعنی اچھی بات بولے، نفع بخش بات بولے، جس سے آدمی کو اچھا تاثر پیدا ہو، جس بات سے وہ بات آدمی کرے، صلہ رحمی کی بات کرے، قطع رحمی کی بات نہ کرے، نرمی کی بات کرے، سختی کی بات نہ کرے، بڑوں کے سامنے سر جھکا دے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اپنی ضد قائم نہ کرے کہ ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، والدین جو کہیں گے وہ ہوگا، بڑا جو کہے گا وہ ہوگا۔ ایمان کا مطلب یہی ہے۔ صرف ایمان چند چیزوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر، گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل چیز لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ادنا سے اس کی سب سے کم درجے کی چیز، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک عظیم الشان شعبہ ہے۔ آدمی کی حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں، بے حیا ہو جائے آدمی جو چاہے کرے۔ اذا فاتت الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا تمہارے اندر سے ختم ہو جائے تو تم جو چاہو کرو، کیا تم کو کون سی چیز روکے گی؟ بے حیائی کے بعد کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ حیا ہے جو اللہ سے شرم کرتا ہے آدمی، اور سب سے زیادہ حیا کے لائق یہ ہے کہ اللہ سے آدمی شرم کرے۔
اللہ سے حیا کرے۔ انسان جو دیکھ رہا ہے آدمی اس سے ڈرتا ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والا لطیف اور خبیر تو اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے اور بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے انسانوں کے احوال سے اور ساری دنیا کے امور سے۔ جو سب سے زیادہ باخبر ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غائب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ قد احاط بكل شيء علما، اللہ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، گھیرے ہوئے ہے اللہ کی رحمت پوری دنیا کو۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو ایک منٹ ہمارے لیے گزارنا مشکل ہوتا۔ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہوا کو روک لے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے اور پانی کو روک لے، بارش برسانا بند کر دے، ہم کو پانی ملے گا؟ آگ نہ ملے تو کام نہ چلے، پانی نہ ملے تو کام نہ چلے، ہوا نہ ملے تو کام نہ چلے، غلہ نہ ملے تو کام نہ چلے۔ تو اللہ کی قدرت بہت وسیع۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر موقع پر ہم اپنے ایمان کے تقاضے پر پورے اتریں تو ہم کو جنت ملے گی۔ ماں باپ کی فرما برداری میں جنت ہے اور نافرمانی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں تلے ہے، ماؤں کے پیروں تلے جنت اللہ تعالی نے رکھی ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کو ضائع مت کرو، یعنی بند مت کرا لو، اپنے لیے کھلا رکھو۔ یعنی جنت کا دروازہ کھولنا ہے تو باپ کی اطاعت کرو، اور جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں میں جنت کو تلاش کرو۔ ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، ماں کی خدمت عبادت ہے، باپ کے احکام، باپ کے حکموں کو ماننا عبادت ہے، اچھے اخلاق کو اپنانا عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عبادت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ عجیب و غریب حدیث ہے، آدمی پڑھے اس کو غور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، مجھ کو کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو رزاق، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے کھانے کی حاجت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، فلاں بھوکے کو کھانا کھلاتے تو مجھ کو وہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں پیاسا تھا، تم نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ پھر وہی بندہ کہے گا کہ آپ کو پانی کی کیا حاجت، آپ کو کیسے پیاس لگے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، فلاں شخص پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو مجھ کو وہیں پاتے۔ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ کہ اللہ، آپ تو شفا دینے والے ہیں، بیماری آپ کی طرف سے، شفا آپ کی طرف سے، ساری چیزوں کے مالک آپ ہیں، آپ کیسے بیمار پڑیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں فلاں بیمار کی اگر عیادت کرتے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو مجھ کو وہیں پاتے۔
ایسے ہی لمبی حدیث ہے، میں ننگا تھا، مجھ کو کپڑا نہیں پہنایا. ذرا سوچئے کہ خدمت، عیادت، مریض کی عیادت، کسی پریشان حال کو اس کی پریشانی میں کام آ جانا، کسی بھوکے کو وقت پر کھانا کھلا دینا، اور کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی پلا دینا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والی ہے، اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخل کر دینے والی یہ سب چیزیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آ جائے. خدمت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مہمانوں کی خدمت، اجنبی آدمی کی خدمت، اپنے لوگوں کی خدمت. باپ کا خیال کون نہیں کرتا؟ کھانا کھلاتا ہے، ان کی راحت کا خیال کرتا ہے، ان کی بیماری میں ان کے کام آتا ہے. لیکن ایک اجنبی آدمی ہو، اس کو آدمی کہے کہ آج کھانا ہمارے گھر کھائیے، پانی آئیے پانی پی لیجئے. ایک صاحب، مسجد سے میں نکلا اتفاق سے گھر سے، اور تالا بند کر دیا، گھر میں کوئی نہیں تھا. مسجد ہماری جو ہے اس کو جانتے ہوں گے سب لوگ، سڑک پر مسجد ہے. وہ بیچارے پریشان حال نظر آتے. مسجد کے سیڑھی پر زینے پر کھڑے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ دروازہ تو مین ہے، یہ بند ہے، اور کوئی دروازہ ہو مسجد میں جانے کا. اور 10 بجے کا تقریباً وقت تھا. میں نے سمجھا کہ ان کو استنجے وغیرہ کی حاجت معلوم ہوتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کہا یہ مسجد کھلی نہیں ہے. میں نے کیا کام ہے؟ اس وقت تو نہیں کھلی ہے، اب ظہر کے وقت کھلے گی. میں نے کہا استنجا کرنا ہے. کہا ہاں استنجا کی حاجت ہے. تو میں گھر میں گیا اور تالا ان کے سامنے ہی کھولا، اور میں نے کہا جائیے آپ استنجا کر لیجئے، ہم بیٹھے رہیں گے. پھر مان خیال آیا کہ یہ آدمی آیا ہے، پریشان حال معلوم ہوتا ہے، مسافر ہے، اس کو کیوں نہ ایک چائے پلا دی. اوپر گیا، چائے اپنے ہاتھ سے بنایا، گھر میں کوئی نہیں تھا، اور 2-3 بسکٹ رکھ لیے اور ایک گلاس پانی پہلے سے لا کے رکھ دیا. اب جب آئے استنجے سے تو میں نے کہا کمرے میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے اور کچھ پانی پی لیجئے. تو بیچارے بہت خوش ہوئے، استنجے کے لیے بھی انتظام کر دیا، اور چائے وغیرہ بھی معلوم ہوتی ہے. آئے اندر تو چائے پیا، بسکٹ کھایا، اور وہ پانی پیا، پھر چائے پیا. تو کہا کہ گھر میں تو تالا بند تھا، چائے کس نے بنایا؟ لیکن ان کا معقول سوال تھا. گھر میں ہم آئے تو گھر میں تالا بند تھا، اس کا مطلب کہ اس میں عورتیں وغیرہ یا گھر میں کوئی ہے نہیں. تو ہم نے کہا چائے پیجیے، ہنس کے ٹال دیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ نے بنایا. میں نے ہاں بھائی ہم نے بنایا. چائے بنانے کا ماشاءاللہ ڈھنگ ہے. ہم نے کہا ماشاءاللہ ڈھنگ ہے. تو اب اتنا خوش ہوئے کہ جیسے وہ دوست بن گئے ہمارے. میں نے پوچھا کہ بنارس کے ہم ہیں، مدن پورہ کے ہیں، مرزا ہادی پورہ کی طرف جانا ہے، تو ہم پیدل آئے کہ یہاں مسجد ہے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر مرزا ہادی پورہ جائیں گے. تو سخت حاجت بھی تھی اور کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی. ہم لوگوں نے بڑی پریشانی ہوتی ہے ہندوستان میں. کہیں سفر کیجئے تو مسجد کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی ہے جہاں آدمی اپنی ضرورت اچھی طرح پاکی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ پوری کر سکے. بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بہت تیز کبھی استنجا لگی ہو اور کوئی جگہ نہیں ملتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور ہر جگہ آرام سے آسانی سے مسجدیں بھی نہیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں کی طرح پورے مسجدوں کا کوئی شہر ہو ایسا نہیں ملتا ہے. بہت سی خال مسجدیں ملتی ہیں. تو ابھی تک بیچارے ٹیلی فون کرتے ہیں کبھی اور باقاعدہ بلاتے ہیں آئیے. ابھی تک میں جا نہیں سکا، لیکن بہرحال وہ ایک تعلق کا اظہار کرتے ہیں. فون نمبر رکھ لیا، برابر وہ اصرار کرتے ہیں. حالانکہ وہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے وہاں بریلوی مسلک کے معلوم ہو رہے تھے، ٹوپی سے اور اس سے اپنے لباس سے. ہم نے پوچھا بھی تو کہا کہ ہاں ہم لوگ مفتی ابوالقاسم صاحب کے محلے کے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنا وہ بریلوی ہیں، لیکن ہم لوگ تعلقات رہتے ہیں. لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ سخت آدمی کو جو مصافحہ کرنا ہے کو کفر کہتے ہیں، وہ ہم کو دوست بنانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم ان کی ضرورت پر کام آ گئے. 10 مرتبہ سلام کرتے ہیں، ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اخلاق ہم نے پیش کیا.
ورنہ معلوم ہوا کہ مصافحہ کرو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور سلام کرو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسلام سے کوئی خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی آسانی سے لوگ اسلام سے خارج کرتے ہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں فوراً۔ عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے تھے لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے، ہم آئے ہیں کافر بنانے کے لیے۔ ہم ان کے امتی کہتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بریلوی کافر، یہ کافر، وہ کافر، سنی کافر، یہ کافر، اور ان سے تعلقات بھی کاٹ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں سے تعلقات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے یہاں ہدیے بھیجتے تھے کہ ہدیہ لے جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بکری ذبح کرا رہی تھیں، پوچھا اور تقسیم کر رہی تھیں، پوچھا کہ اہدیتی لجارنا الیہودی، اے عائشہ تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا؟ کہا نہیں۔ کہا جلدی بھیجو، جلدی بھیجو۔ یہ نہیں کہ اس بنیاد پر روک دیا جائے کہ وہ یہودی ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے اخلاق پیش کرنے کے لیے ہم کو امتی بنایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پوری دنیا کے سامنے اچھا اخلاق پیش کریں، پوری دنیا کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نمونہ بنائے گئے، مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ آپ کو رحمت بنایا گیا پورے عالم کے لیے، اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے رحمت بنایا گیا۔ یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں، آپ پوری دنیا کے ایک ایک فرد کے لیے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں گے۔ ایک شخص یہودی لڑکا بیمار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں، آپ آخری حالت تھی، نساء کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اس کی عیادت کر لی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اسلام کی دعوت پیش کی، اسلام قبول کر لو، وہاں تمہاری نجات ہو جائے گی اور تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا ایسا کہا۔ تو باپ کی طرف منہ تاک رہا ہے۔ باپ نے کہا جو یہ کہتے ہیں وہ کہہ دو، جو یہ کہتے ہیں وہ کہہ دو، ان کی بات میں باندھنے میں نجات ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ پر کوڑے ڈالتی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے۔ وہ بیمار پڑی تو جتنے اس کو سکھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جب آتے تھے تو پتہ بتاتے تھے، اور وہ کوڑے ڈالتی تھی اور اس کو غلط مشورے دیتے تھے، اور وہ ان کے سکھانے پڑھانے میں آ کر کے ایسا ایسا عمل کر بیٹھتی تھی، لیکن بیمار پڑی تو ایک کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن عورت کو دیکھنے کے لیے بے قرار، کہا بات ہے بھائی، 2-3 مرتبہ آیا، کوڑے نہیں پڑے، کہاں چلی گئی وہ عورت؟ لوگوں نے کہا بیمار ہے۔ کہا ارے بیمار ہے، جلدی چلو اس کو دیکھنے چلیں۔ تو دیکھا کہ جس کو میں نے دشمن بنایا، جس کے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزیاں میں نے کی، وہ مجھے دیکھنے آیا ہے۔ یہ سچا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور دین میں داخل کر لیا۔ تو اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا ہے۔ اخلاق پیش کرنے پڑیں گے، اچھے، نرمی اختیار کرنی پڑے گی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو ہم پھول بچھائیں، ایسے اسلام پھیلا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہم کو گالی دیتا ہے ہم بھی اس کو گالی دیں، خاموشی اختیار کریں، انتظار کریں، اچھے ماحول میں اچھے انداز میں اس سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ جنتیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کا خوشنما منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ طرح طرح کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، صاف
شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، عجیب و غریب منظر ہوگا، اور ہر طرح کے پھل دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، وہ کہیں گے یہی تو ابھی کھایا ہے، پھر وہی آ گیا۔ دیکھنے میں تو وہ یکساں ہوں گے، لیکن لطف اور مزے کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے۔ جب کھائیں گے تب ان کو نیا مزہ ملے گا، اس کا نیا رنگ ڈھنگ ہوگا، نئی خوشبو ہوگی، نیا ذائقہ ہوگا۔ جنتیوں کو ایسا ایسا پھل دیا جائے گا کہ سیب تو ملے گا، جب سیب ایک ہی درخت سے اگر 50 سیب ان کو کھانے کی خواہش ہے، 50 سیب کھائیں گے تو 50 طرح کا ذائقہ ملے گا۔ وہ نام کے سیب ہوں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے الگ الگ پھل شمار کی جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ابھی یہی کھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ کھاؤ، پھر کھائیں گے وہی پھل الگ ذائقہ دے رہا ہے، پھر اسی پھل سے توڑیں گے، اسی درخت سے الگ ذائقہ ملے گا۔ اتنی بہار کی جگہ ہوگی، اور یہ جو خوشخبری ہوگی وہ سدا بہار ہوگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ نعمتیں جو ہیں وہ سدا بہار ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی طرح تھوڑی دیر کے لیے خوشی حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد غم آ جاتا ہے، غم کے بعد پھر خوشی آتی ہے۔ وہاں تو خوشی ہی خوشی ہوگی، نعمتیں ہی نعمت ہوں گی۔ جنت ملی تو مل گئی، پھر اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین کے معنی بھی آتے ہیں ہمیشہ رہنا، ابداً اس کی تاکید پیدا کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں جنتیوں کو پاک صاف عورتیں ملیں گی۔ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بغیر عورت کے مرد زندگی نہیں گزار سکتا، ورنہ اللہ تعالیٰ صرف آدم علیہ السلام کو پیدا فرماتے، ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا نہ فرماتے۔ حوا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک سے دو بھلے، کچھ رہیں گے، کچھ باتیں ہوں گی، کچھ دل بہلے گا، تنہائی میں آدمی اکتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا انسان بنا کر پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ان سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے خاندانوں کو پیدا کر دیا۔ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، عورتوں کو پیدا کیا۔ یہی آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے، خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں محسوس ہوتی، لیکن اس سے کمتر درجے کی بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں، مچھر کی، مکھی کی، اس سے بھی کمتر درجے کی مثال بیان کرتے ہیں کہ یعنی دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق بات ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا ارادہ فرماتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیر مثال بیان کی۔ یضل بہ کثیرا، اسی مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور اسی مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ یعنی مثال پہ ایمان والے غور نہیں کرتے،
وہ اللہ کی قدرت پر اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی جنت پر، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہ ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چون و چرا نہیں کرتے، وہ قیل و قال نہیں کرتے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْلَمُونَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسق لوگ ہی تو گمراہ ہوتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہی تو گمراہ ہوتے ہیں۔ ایمان والے جو حد کے اندر رہنے والے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، گمراہ وہ ہوتے ہیں جو حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے عہد کو جو لوگ توڑتے ہیں اقرار کرنے کے بعد، اور اللہ نے جو چیز جوڑنے کا حکم فرمایا اسے کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن بڑا نقصان اٹھائیں گے، بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، آپس میں تعلقات کو جوڑو، اللہ کے حکموں کو مانو، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں اور حکموں کو مانتے نہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ آخرت میں گھاٹا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اہل ایمان کا اور جو لوگ عمل صالح کرنے والے ہیں ہمیشہ ہمیش کی جنت ملے گی، اس میں کبھی اس سے ہٹائے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ان خاص بندوں میں شامل فرما لیں جن پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جنتیوں میں ان کا شمار ہوگا، اور جنت کے نعمتوں کی ان پر بارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم جیسے دردناک عذاب سے، بہت سخت دردناک عذاب والی جگہ ہے، جو پھنس گیا اس میں پڑ گیا تو اس کی جو عذاب کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، پانی مانگیں گے تو پیپ دیا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوا پانی جس سے آنتیں کٹ جائیں گی، ایسا پانی دیا جائے گا، پیاس بھی نہیں بجھے گی بلکہ اور زیادہ تکلیف میں اور عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو نیک اور صالح بنا دیں اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے، یا اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یا اللہ عافیت کے دروازے کھول دیجیے، یا اللہ عافیت سے ہم سب کو نواز دیجیے، یا اللہ دنیا بھی اچھی بنا دیجیے اور آخرت بھی اچھی بنا دیجیے، یا اللہ دنیا میں بھی اپنا فضل فرما دیجیے اور آخرت میں بھی ہمیں اپنے سعادت مند بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ ہمارا حشر نیکوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ اے اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ بہترین ساتھ ہوگا اور بہترین لوگ ہوں گے یا اللہ جن پر تیری شفقتیں ہوں گی، تیری رحمتیں نازل ہوں گی، یا اللہ ان میں ہم گناہگار بندوں کو بھی شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ قرآن کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہماری عورتوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر شامل ہیں، یا اللہ تیری نسبت پر، تیری کتاب کی نسبت پر جمع ہیں، یا اللہ سب پر رحم فرمائیے،
سب کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیجیے، سب کی دشواریوں کو تکلیفوں کو اے اللہ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔